کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا۔ آسان کیسے ہے؟ میں دوسرے مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ شرط دیکھیے گا، اور دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے، دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے۔ جن کو نہیں پتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے، 6 مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہونا، 6 مہینے تیری شادی کا ولیمہ۔ حاصل کلام شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، قبلہ کہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا، کہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے نظر۔ اس کے بعد پھر علی بھائی بھی موجود ہے اور تعمیل حکم میں سلام کے چند اشعار کہ دیکھنے سے تو کئی اچھا ہے، کہ دیکھنے سے اور دی کی تصویر کو عمران و ختیجہ کے بغیر، دی کی تصویر کو عمران و ختیجہ کے بغیر، دیکھنے سے تو کہیں اچھا ہے کہ اندھا ہونا، دیکھنے سے تو کہیں اچھا ہے کہ اندھا
نہیں مجھے لکھتے جاؤ درود پڑھے پر محمد وآل محمد صلوات. بھائی چلیں پر محمد وآل محمد صلوات. تعمیل حکم بی بی زینب جب زندان سے رہا ہو کے مدینے واپسی آئی ہیں، مولا اپنی آوازوں کو بلند رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب میری بیوی زندان سے رہا ہو کے مدینے واپسی آئی ہیں تو اپنی مادر کی تربت سے لپٹ کے بیوی نے کربلا کی مصیبت بیان کی. وہ کون سی مصیبت تھی جو بیوی نے اپنی مادر کو مخاطب کر کے بیان کی ہے؟ بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. ارے شمرنے کی پھر ایسی گستاخی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. ارے تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا. ارے جہاں بوسے دیے تھے نانا نے کہ اسی گردن سے کوٹ پاتا تھا. ارے سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا. جو رونے کے لیے آئے کہ تمہاری نظر ایک بار کہ جب چلایا تھا شمر نے خنجر. ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، تیر پیشانی پہ لگا جس دم. ارے ہائے اکبر زباں پہ آتا، ہائے اکبر پکارا بھیا نے کہ جب بھی نیزہ کوئی لگا. ارے ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے کہ دین اسلام میں ذبیحہ تک کہ ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے. 3 دن سے ارے 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہیں گیا. حضرت اکبر اللہ آخری مصیبت بیان کر رہا ہوں. وہ کون سی مصیبت تھی؟ جی کھول کے گریہ کرنا کہ چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر. ارے کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا کہ جس کو پتھر نہیں ملا. اے بھائی بھائی
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، برعظمت مظلوم کربلا بلند تر صلوات۔ مومنین اکرام، یہ واقعہ زیب نہیں دیتا کہ ایک عالم آ کے بیٹھ جائے اور ہم اس کا وقت لے لیں۔ لوگ کہتے ہیں شہنشاہ نظامت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ناظمین کا مرتبہ بس اتنا ہے کہ یہ مولا کے ذاکر ہیں اور ہم ذاکرین کے ذاکر ہیں۔ اتنی سی بات ہے۔ باقی یہ کہ جو کچھ ملا ہے اس درد میں ملا ہے۔ قبلہ حمید مہدوی کی اردو آپ نے مجالس کے حوالے سے سماعت کی ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ قبلہ و کعبہ ان چند خطیبوں میں سے، ذاکرین میں سے شاید ایک دو لوگ رہ گئے ہوں جن کو علامہ صاحب طارق جوہری صاحب یہ فرماتے تھے کہ میاں اگر خطابت میں انیس اور دبیر موجود نہ ہوں تو وہ خطابت نہیں ہوتی۔ اور قبلہ کی پوری خطابت میں آپ کو ان کی نشست و برخاست، الفاظ کی ادائیگی، لہجہ، گفتگو، اس کی پوری جھلک نظر آئے گی۔ تو قبلہ کی موجودگی میں صرف 4 مصرے آپ کو ہدیہ کروں گا، اور اس لیے کہ وہ 4 مصرے ہیں ایسے کہ اگر وہ آپ تک پہنچ گئے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی، قبلہ کی زیارت جو ہے مجھے قبول ہو جائے گی، جس کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضور اجازت۔ علم کی غربال میں، علم کی غربال میں اشعار بزرگوں سے نہیں لیکن بچوں کو بتا رہا ہوں، غربال کہتے ہیں بیٹا چھنی کو، جس سے آٹا چھانا جاتا ہے۔ علم کی غربال میں اشعار جب چھانے گئے، حلقہ دانش ورا میں تب کہیں مانے گئے، کون ہے اسلام دشمن یہ کبھی کھلتا نہ تھا، کون ہے اسلام دشمن یہ کبھی کھلتا نہ تھا، کربلا جب سامنے آئی تو پہچانے گئے، مجھے اس لیے یہ کلام کبھی کبھی پڑھتا ہوں، 2 کلام میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، کیونکہ علامہ صاحب جہاں مجلس پڑھتے تھے مجھ سے 2 شعر ضرور پڑھواتے تھے، اور خاص طور سے یہ مہتاب کی سنت۔ علم کی غربال میں اشعار جب چھانے گئے،
اور میں اپنے اکثر نوجوان سلام گزاروں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ سب عہد حاضر کے تمام شعراء کو پڑھیں، لیکن ایک کلام اساتذہ کا ضرور پڑھنا کریں۔ یہ پروفیسر معجز جون نوری کا کلام ہے، اس کا مقطع پڑھ دیا کریں، کئی دفعہ سنا ہے۔ بچپن ہی سے ہے معجز یہ ہمارا مشغلہ، بچپن ہی سے ہے معجز یہ ہمارا مشغلہ، ایک خانے سے نکلے ایک خانے گئے، علم کی بردال میں اشعار جب علامہ مولانا کمیل مہدوی کا پس منظر آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے والد کو نہ پہچانیں۔ ان کے والد بزرگوار جن کے ماجد رضا آبدی بھی شاگرد ہیں، اور کئی میں خطبہ اور کئی ذاکرین کو جانتا ہوں جو براہ راست زانو جو ہے ان کے سامنے کرتے تھے۔ میں خود بھی ان سے تھوڑا بہت واقف ہوں، لیکن ان کی علم کی جس کیفیت سے وہ گزرتے تھے اس کا اظہار آج ہمیں دو برادران میں نظر آتا ہے، ایک مولانا تقی مہدوی اور ایک مولانا کمیل مہدوی۔ اور مولانا کمیل مہدوی نے آپ کا مقدمہ، شیعت کا مقدمہ، اہل بیت کا مقدمہ، قرآن کی آیات، اس کی تفسیر، تعبیر، فلسفہ، منطق اور وہ علم الکلام جس علم الکلام کو شیعہ علم الکلام کہا جاتا ہے، جو ابھی تک مرتب نہیں ہوا، لیکن اس علم الکلام کے تحت ایک ایسی بحث ہمیشہ جاری رکھی ہے جس نے شیعت کی بنیادوں کو کمزور ہونے کے بجائے اتنا طاقتور اور توانا بنایا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے جو ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کی راہ پر، ان کی روش پر چلتے ہوئے آج کمیل مہدوی صاحب اللہ جیسے وہ چل رہے ہیں۔ مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور یہ علم کی غربال سے ہمیشہ اسی طرح چھنائی کرتے رہیں اور ہم تک رزق علم عطا کرتے رہیں۔ بہت جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا ہے، سب کو شامل کرتے ہوئے آپ تمام اپنے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضبية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
المحرومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین. دیکھیں رمضان المبارک شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اور شہر اللہ کی روح حجت اللہ ہے. تو رمضان کی شب جمعہ ہے، چلیں حجت اللہ کی خدمت میں بقیت اللہ العظام مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کر مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. مجلس ان دو بیویوں کے فضائل سے منسوب ہے کہ جن میں ایک علی کی ماں ہے، ایک زہرا کی ماں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ورنہ کچھ زمانے تو وہ ہیں کہ جو اب تک یا علی کہنے سے محروم ہیں. اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اس فقرے کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا. حضور مکرم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے، یعنی عبادت ہے صرف اللہ کی. یا علی مدد کہنا علی کی عبادت نہیں ہے. یا علی مدد ذکر علی ہے، ذکر علی عبادت ہے. یا علی مدد کہنا در حقیقت بحکم خدا بندگی پروردگار ہے. دیکھو کچھ باتیں آپ احباب تک میڈیا کے ذریعے سے پہنچ چکی ہیں. اب چونکہ وہاں وقت بھی کم تھا، گنجائش تھی نہیں، تو
تو جو مولا نے اس وقت وہاں سے جاری کروا دیا وہ پہنچ گیا ساری دنیا تک. میں بات کو وہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں. ہے میرے ساتھ؟ تو جناب ایک صاحب نے کہا کہ جنت میں تو فقط سلام ہوگا. تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار قرآن کی آیت ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے صبر کیا ہے اس پر تم پر سلام ہو. تو جب جنت میں سلام ہے تو یہاں یا علی مدد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں سلام تو وہی سلام ہے, اس پہ تو ہمارا بھی اتفاق ہے. سورہ نساء کی آیت ہے حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو یا تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسے ہی جواب دو. یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو کہیے وعلیکم السلام. کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کی حد یہاں تک متعین کر دی گئی. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سلام کرے اسے یا بہتر جواب دو یا ویسے ہی جواب دو. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا آپ جانتے ہو, دیکھو سلام کے ساتھ جنت میں یا علی مدد, یا علی مدد کہنے کا یہاں موقع اس لیے کہ مومن منافق کی پہچان ہوتی ہے. اب جنت میں چونکہ کوئی منافق ہوگا نہیں, لہذا یا علی مدد کہنے کے ضرورت بھی پیش نہیں آنے والا. جنت میں کوئی منافق ہے نہیں, ہے ہی نہیں منافق, سارے ہی مومن ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. میں جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہاں سے بھی یا علی کی آواز آئے گی. جیسے یا علی مدد سے تکلیف ہے وہ وہیں سے گھوم کے واپس یو ٹرن لے کے چلا گیا جہنم میں. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اللہ اللہ یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے, یا علی کہنا خدا کی عبادت ہے. ذکر ہے علی کا, عبادت ہے خدا کی. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ذکر امام حسین میں شریک ہونا حسین کی عبادت نہیں ہے, حسین کے ذکر میں شریک ہونا اللہ کی عبادت ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنا یہ آل محمد کی عبادت نہیں ہے. آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجو, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس لیے کہ درود بھی اللہ خود پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی, بلکہ سلام بھیجے گا. حدیث میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر گناہگار کو معاف کر دے, ہر اہل قبلہ کو معاف کرے گا. اہل قبلہ وہ ہے کہ جو قبلہ جس سے منسوب ہے نا اس پر یقین رکھنے والا ہو, وہ ہے اہل قبلہ, قبلے کا اہل. اللہ تعالیٰ ہر اہل قبلہ کو معاف کرے گا سوائے 3 لوگوں کے. حدیث میں پہلا یہ کہ آقا والدین, جو آقا والدین ہیں اللہ اسے رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا. اور صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ کچھ لوگ والدین جن سے راضی جاتے ہیں مرنے کے بعد والدین انہیں عاق کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے حق کو ادا نہیں کرتے, ان کی قبر پر نہیں جاتے, ان کی جانب سے ایصال ثواب نہیں کرتے. اور کچھ والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے اپنی اولاد سے ناراضی جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں, ان کی جانب سے نماز پڑھواتے ہیں, روزہ رکھواتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. والدین عالم برزخ سے ان سے راضی ہو جاتے ہیں. تو ایصال ثواب کی جو مجلس تھی میں نے فکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو والدین کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, جاری و ساری رہتا ہے. یاد رکھیے گا یہ. لہٰذا اگر آپ کو موقع نہ مل سکے کہ آپ مولا کی زیارت پہ مثلاً تشریف لے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار سب کو جانا نصیب فرمائے. لیکن آپ یہاں پر جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عمر نو عطا فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ. جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں وہ جائیں اپنے والدین کی قبر پر. حدیث میں آیا ہے کہ ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو تو والدہ عالم برزخ سے
سفارش کرتی ہیں اور شفاعت کرتی ہیں، اس لیے ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو۔ بلکہ باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تم جاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر تم ہم اہل بیت کی زیارت کی قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے صالح ماننے والوں کی قبروں پر جاؤ۔ تو اگر تم اس نیت سے جا رہے ہو تو تمہیں ویسا ثواب ملے گا کہ جیسے تم کسی حرم امام میں موجود ہو۔ کیا کہنا کہ اور اگر تم ہم اہل بیت سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہمارے صالح چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی مومن کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کیوں نیکی کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کے دل میں جو ولایت ہے اس کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ آپ کو جوڑ رہی ہے مولا علی کی ولایت سے۔ بات واضح ہے جی؟ اس لیے میں جوان ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، اور جناب محترم مکرم ابرار بھائی انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تو یہ ان کے یعنی محبت ہے ان کی، اور انہوں نے ہمیشہ احترام جتنا دیا ہے، اور خاص طور پر جو علامہ صاحب سے ایک تعلق رہا اس نسبت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برادر کے درجات بلندتر فرمائے، اور واقعاً جو نئے آنے والے جوان ناظمین ہیں ان کے لیے مثال ہے۔ تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ان کے احسانات، وہ جو ان کے احسانات ہیں، اس بنیاد پر آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، تو جو مرنے والے ہیں ان کے احسانات یاد رہنے چاہیے، اور انہوں نے جو ہم تک مولا کی ولایت پہنچائی ہے، آج اس کا صدقہ یہ فرش اعظم کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، اور جتنے بزرگان دین و اسلام جنہوں نے خدمت کی، خاص طور پر کراچی کے فرش اعضا کی، ان سب کے بلندی درجات کے لیے یہاں سے وہاں تک مل کر بلندتر ثواب بھیجے محمد۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پر جب نہ جا سکے تو جائیں ان کے صالح چاہنے والوں کی زیارت پر۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے نیکی نہیں کر سکتے تو ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو آج ذکر ہے ان دو بیویوں کا کہ جن کا احسان ہے رسالت پر۔ نہیں، اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شوہر، خدیجہ کی بیٹی، خدیجہ کے داماد اور خدیجہ کے نواسے، یہ ہے پورا اسلام۔ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا، پھر سے سنیے گا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے نواسے، یہ ہے پورا اسلام۔ اسلام نام ہے خدیجہ کے مال کا اور ابو طالب کی آل کا۔ یہ پورا خانوادہ سمٹ کر آگے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ میں تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ام المومنین، ایک فقرہ کہوں گا انشاءاللہ، اور اگر یہ یاد رہ گیا تو یہ پوری مجلس کا حاصل ہے۔ ام المومنین ہونا اور ہے، اور ام المعصومین ہونا اور ہے۔ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا؟ یعنی اگر فقرے کو ذرا سا کھول دوں تو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں بنص قرآن۔ ام المومنین ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد اجازت نہیں کسی اور کو کہ وہ ان سے شادی کر سکیں، ورنہ ماں سے حجاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ سخت حجاب کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں طمع ہو اور کوئی مریض ہو دل کا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں، ازواج رسول کے لیے آیتیں تفصیل سے سنائی نہیں جاتی نا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اب تاریخ کو میں نہیں کھول سکتا، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن نے حکم دیا تھا کہ گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہ جانا۔
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور خبردار جاہلیت کے کام نہ کرنا. یہ قرآن کی آیت پڑھو سورہ احزاب کی. اور اپنے حجاب کا خیال رکھنا، سخت حجاب کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم پر طمع کرنے لگے. دیکھو قرآن، علامہ صاحب کا یہ فکرہ تھا کہ سپوزیشنز پہ بات نہیں کرتا. کسی نے کیا ہوگا طمع، دل میں خیال آیا ہوگا کہ رسول تو چلے جائیں گے، تو پھر جو رسول کا حرم ہے وہ ہم اپنا حرم بنا لیں گے. تو قرآن نے اسے روک لیا، کہا یہ رسول کی جو بیویاں ہیں تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. یہ مطلب ہے اس فقرے کا. تو اب جب تمہاری رسول کی ازواج تمہاری ماؤں کی طرح ہیں تو خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا، جاہلیت کی طرح زینت نہ کرنا. اور پھر ساتھ ہی تسلسل میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے رزق کو ویسے دور رکھے اور انہیں ویسے طاہر رکھے کہ جیسے طہارت کا حق ہے. تو سمجھایا کہ دیکھو ازواج رسول کے لیے وہ احکام ہیں اور اہل بیت رسول کی یہ شان ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ذکر کر دیے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لاتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے فاطمہ زہرا کے گھر پر، اور دروازے پر کھڑے ہو کر 6 مہینے تک اس آیت کو پڑھتے تھے. اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. بہت توجہ چاہتا ہوں، حضور اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، پڑھتے تھے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بعد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. مصطفیٰ نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی شک ہو جائے نا کہ کون ہے اہل بیت، تو جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے سلام اللہ علیہا. تو خدیجہ سلام اللہ علیہا، قرآن میں آیت ہے نا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. تو جو سکون مصطفیٰ کا باعث ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. میں صحیح کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ کانا یسکن الیہا، حضور سکون حاصل کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. دیکھیں تمام ازواج رسول کا ذکر ایک مساوی آپ برابر سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ 25 سال تک بلا شرکت غیر حضور کی جو زوجہ رہی ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. ذرا تاریخ کی ٹائم لائن تو دیکھ لیجئے گا. 25 سال تک بلا شرکت غیر جو حضور کی زوجہ رہی ہیں، جیسے سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات میں اس ظاہری دنیاوی زندگی میں امیر المومنین نے دوسرا ازدواج نہیں کیا، اور ویسے ہی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہیں اس وقت تک رسول اللہ نے دوسرا ازدواج نہیں کیا. 25 سال بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے بلا شرکت غیر. اس کے بعد 3 سال حضور مکہ میں رہے. ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی. پہلے ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے 1 مہینے بعد تقریباً حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ کے دونوں مددگار چلے گئے مکہ سے. 3 سال گزرنے کے بعد اس پورے سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا. یہ آپ جانتے ہیں غم کا سال. یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ حسین کی شہادت ہو گئی تم 2 مہینے 8 دن تک غم مناتے رہتے ہو، اس کی دلیل یہ ہے اگر غم بڑا ہو تو 2 مہینے 8 دن نہیں، پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے. جی جی، جیسے حضرت خدیجہ کی وفات پر حضور نے کہا پورا سال غم کا سال ہے، ابو طالب کی دنیا سے گزرنے پر کہا پورا سال غم کا سال ہے. اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی. 10 سال مدینہ میں رہے. حضور کے باقی سارے ازدواج وہ 10 سال میں ہے جو مدینہ کے، یعنی 10 سال میں پھر 10 ازدواج مزید ہوئے. حضور کی کل 11 ازواج ہیں. ایک زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، بقیہ 10 ازواج کے ساتھ 10 سال گزارے، یعنی ایوریج 1 سال. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی تمام ازواج رسول کے ساتھ ملا کر 10 سال ہیں، ایک خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سلام اللہ علیہا 25 سال ہے. تو شان کچھ اور ہے یہاں پر. یہاں ملائیے نہیں، پھر یہ تاریخ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا کتنی ہی ازواج کا بیان موجود ہے مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح کتابوں میں یہ بیان موجود ہے کہ ہمیشہ ہمیں حضرت خدیجہ سے حسد رہا. اور جب ہم حضور کو ناراحت اور ناراض دیکھتے تھے تو ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کر دیتے تھے تو حضور اس سے راضی ہو جاتے تھے.
تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم مجلس خدیجہ کیوں منعقد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، حضور راضی ہوتے تھے ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہا پر. اور معراج کی روایت موجود ہے، میں نے کہا یہ ساری صحیح کتابوں سے روایت پڑھو جو مسلمانوں کی صحیح کتابیں. معراج کی روایت موجود ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اے رسول آپ تشریف لے جا رہے ہیں نا تو آپ خدیجہ کو سلام پہنچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لہٰذا جبرائیل نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کا سلام پہنچایا. یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ تم سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ جن بیوی کو اللہ نے سلام کہا ہے انہیں ہم سلام اللہ علیہا نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے. اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا لگانا ہے تو پہلے روایت بتاؤ کہ کسی اور کو سلام کہلوایا ہے، پہلے روایت بتلاؤ. ہاں تو یہ شان ہے، سبحان اللہ. ایک فاطمہ کی ماں ہے اور ایک علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. کیا شان ہے اس بی بی کی. ابھی کچھ دنوں پہلے میں میڈیا پہ اس پہ بات بھی کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ تک بعد میں یہ بات پہنچ بھی جائے. کہتا بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے مجھ سے سوال کیا گیا کیونکہ 7 رمضان المبارک ایک روایت کے مطابق بی بی کی وصال کی تاریخ ہے. یہاں دیوار ہے، یہ دیوار اچانک سے شک ہونے لگے تو ہم آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ واہ 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 واہ. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف لے جا رہی ہیں، دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے اور جیسے ہی دیوار کعبہ شک ہوئی تو فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں بڑھتی، آگے بڑھتی اور کعبے کے اندر تشریف لے گئی. جانتے ہو یہ بی بی کیوں نہیں پیچھے ہٹی؟ تاریخ کے اعتبار سے فقرہ کہہ رہا ہوں، فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی. فرار کی نہیں، حیدر کرار کی ماں تھی. ابن عباس سے روایت ہے، تذکرۃ الخواص میں ابن جوزی نے لکھا ہے، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے یہ، جا کر دیکھ لیجئے گا اس میں جلد نمبر 6 میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی تھی بی بی فاطمہ بنت اسد کی شان میں. یہ کم سنا ہوگا شاید آپ نے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے. سورہ ممتحنہ وہ سورہ قرآن کا، رمضان المبارک کا مہینہ ربیع القرآن، سورہ ممتحنہ قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ ہر آیت میں، وہ واحد سورہ کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، وہ سورہ ممتحنہ ہے. اس کی آیت نمبر 12، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یہ فاطمہ بنت اسد کی شان میں کہ وہ آپ پر بیعت کریں، آپ کے دین پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ شرک کو قبول نہیں کرتی، ولا یسرکن ولا یزنین، نہ ہی وہ فعل حرام کریں گی نہ ہی وہ سرقہ اور چوری کریں گی، یعنی اپنے آپ کو تمام نجاستوں سے دور رکھیں گی. جب آپ کے پاس ایسی مومن عورتیں آئیں تو ان سے بیعت کو قبول کر لیجئے. یہ آیت فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی، ابن عباس سے روایت ہے. اچھا، علی کی والدہ کے لیے قرآن میں آیت ہے سورہ ممتحنہ میں، علی کے والد کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے مصطفیٰ آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا. میں پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا. کیا خلوص ہوگا ابو طالب علیہ السلام نے جیسے حضور مکرم کو پالا. کہتے ہیں کہ اللہ میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا. پورے قرآن میں یہ بتلائیے کہ اللہ نے کسی کافر کے کام کو کہا کہ یہ میرا کام ہے. یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ جو نبی کرتے اللہ کہتے ہیں میں نے کیا. ہم سے ایمان ابو طالب پہ کیا بات کرتے ہو، ہم سے عصمت ابو طالب پہ بات کرو. ابو طالب علیہ السلام کی شان میں آیت ہے قرآن میں، الم یجدک یتیما فآویٰ. تو علی کے باپ کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، علی کی ماں کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے. میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں علی کے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، ساتھ رہیے گا میرے. علی کے باپ کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، علی کی ماں کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے. تو ہے کوئی اور کہ جن کے ماں باپ کے لیے قرآن میں آیت آئی ہو؟ باقی صدر اسلام کے کسی باپ کے لیے کسی ماں کے لیے قرآن میں آیت نہیں آئی، اس لیے کہ آیت نازل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے سے پہلے معلوم ہونا ضروری ہے. مجھے بتلائیے
کیا آیت ہے؟ صرف علی کے والدین کے لیے قرآن میں آیت ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے میں نے پالا، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم نے آپ کی ہدایت کا اہتمام کیا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے میں نے غنی بنایا، غنی بنایا حضرت خدیجہ کے مال سے۔ یہ سب کچھ ہے نا، میں نے کہا نا خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کی بیٹی، ان کا داماد اور ان کے نواسے، پورا دین یہ۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیشہ یاد رکھا بی بی خدیجہ کے احسانات کو۔ مجھے شروع کیجیے آپ زیارت وارثہ سے، آج شب جمعہ ہے نا، زیارت وارثہ میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے اور پھر معصوم ہستیوں کا ذکر ہے، وہاں حسین کو سلام ہے حضرت خدیجہ کی نسبت سے۔ یہ امام معصوم کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ ائمہ نے یاد رکھا ہر موقع پر حضرت خدیجہ کے احسانات کو۔ زیارت وارثہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک ابن خدیجہ الکبریٰ۔ حسین پر سلام ہے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے۔ دعائے ندبہ کو دیکھ لیجئے، امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نسبت سے۔ دعائے ندبہ میں مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار یزید میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمایا وہاں۔ اہل بیت نے کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں حضرت خدیجہ کو یاد نہ کیا؟ جب شروع کیا میرے مولا نے خطبہ، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں اور 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں رکھی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں۔ اوتینا الحلم، العلم، الحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، یہ میں امام سجاد کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، ہم اہل بیت کو علم کے ساتھ حلم بھی عطا کیا، برداشت، صبر۔ اوتینا العلم، الحلم والفصاحہ، فصاحت و بلاغت عطا کی، والشجاع، شجاعت، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں، تو یہ نہ سمجھنا وارث زور حیدر قرار ہے، جو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس وقت میں زنجیروں میں ہوں۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتا ہے؟ ان قدموں کے صدقے میں تو کعبہ باقی ہے۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، کیا خوبصورت فقرہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام اپنے فضائل میں علم، فصاحت، بلاغت، شجاعت، سخاوت، اور آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ امام نے وہاں اس خطبے میں یاد کیا اسے، کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ یعنی اے یزید تو کچھ کر لے، تو مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتا۔ یہ 1400 برس بعد بھی ذکر اہل بیت اطہار برپا فرش عذاب پر موجود ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کے اس فقرے کا صدقہ ہے۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین وفضلنا بسبع، کہ اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں اور 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں۔ من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومن الصدیق، صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہم میں سے۔ یہ فقرہ پہنچ گیا، میں نے کیا عرض کیا؟ ہاں، صدیق اکبر علی بن ابی طالب، جی صدیق اکبر وہ لقب ہے کہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ جو مباہلہ کے میدان میں اللہ کی توحید کا گواہ بن کر چلا ہو، اس سے بڑھ کر کون صدیق ہوگا؟ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ جو امیر المومنین پر ظلم ہوا ہے نا تاریخ میں، وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو علی کے القاب تھے۔ اب میں نے ایک فقرہ پہلے کہا تھا کسی مجلس میں، لیکن یہاں پر اسے مستعار لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جی، کہ ایک مولائی تھے، میں یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کرتا، میں مولائی اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مولائی نے یہ کہا کہ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا، تو سامنے سے ایک ناصبی تھا، چونکہ ذکر حیدر کرار پر سنا تھا کہ چہرے بگڑتے ہیں، اب تو ویڈیو میں دیکھ بھی لیا۔
تو وہ جو جی تو وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا 1400 سال پہلے، وہ آج ویڈیو میں سامنے بھی آ گیا. تو ایک ناصبی اس نے کہا، اسے کیسے برداشت ہوتا کہ علی کو امیر المومنین کہا جائے. اس نے کہا کہ جب مولائی نے کہا نا میرے مولا امیر المومنین، یہ میں نے کہا مولا علی کے القاب کی جو چوری ہوئے نا، یہ صدیق سے بات نکل رہی ہے. تو عالم اسلام میں سب محترم ہے، اور جنہیں جس لقب سے جو یاد کرے اسے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. میں فخر سے کہوں گا کہ میں نے مولا علی کو وہ لقب دیا تھا کہ جو رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. میں نے تو اس لقب سے یاد کیا تھا. باقی تمام مسلمان ہمارے بھائی بھی ہیں، اور ہمیں یہاں پر کسی پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں. میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کسی پر، میں ایک حقیقت کھول رہا ہوں، اور وہ بھی تمام اپنے محترم سنی بھائیوں کو شامل کرتے ہوئے. میرے مولا امیر المومن علی علیہ السلام، تو سامنے سے پلٹ کے کسی نے کہا میرے مولا امیر المومن حضرت فلاں. میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام، کبھی میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی الکریم علی علیہ السلام کا میرے مولا سخی الکریم حضرت فلاں. وہ جو مولائی تھے نا، ان کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار کو ایسی فضیلت تو زبان سے جاری کروا کہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. تو کہا مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب ذہن میں آ گئی، بہت حساس نقطے پر آ گیا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. تو جو مولائی تھے انہوں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شبرہ بیان کر کے بتا. میں پہنچ گئی جی، بات سے ہے. اس لیے امیر المومنین سید سجاد اسلام نے دربار یزید میں خطبہ کہا، ہمنا صدیق مولا علی ہم میں سے علی ابن ابی طالب، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے، ومنا طیار جعفر طیار ہم میں سے، ومنا مہدی و حاضر الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. اس سے پہلے فرمایا ومنا سبتہ حاضر الامہ، اس امت کے دو نواسے حسن اور حسین ہم میں سے. یہ سید سجاد نے خطبہ دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، اور میں مینا کا بیٹا ہوں، اور میں صفا کا بیٹا ہوں. خدا کی قسم سید سجاد کے علاوہ جملہ کو کہہ نہیں سکتا تھا. انا ابن من خیر حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک. علی کے علاوہ علی سے بڑھ کر وہ کہہ نہیں سکتا تھا. کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 نیزوں سے حملہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی. بات سے اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر. اور پھر فرمایا انا ابن فاطمہ زہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، یہ دربار یزید میں امام سید سجاد علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نسبت پر ناز کیا. وہاں حضرت خدیجہ کے احسانات کا ذکر جاری و ساری رہا اہل بیت اطہار میں. یہ ہے فاطمہ کی ماں. اس لیے حضور مکرم جب ذکر خدیجہ سنتے ہیں تو ان کا دل شاد ہو جاتا ہے. اس خاطر ہے کہ مجلس عزا برپا کی گئی بی بی خدیجہ کے ذکر پر، تاکہ مرحومین تک ایصال ثواب پہنچ جائے. تو میں نے عرض کیا، بار بار اس فقرے کو دہرا دیا کہ ایک ہے سیدہ کی ماں، ایک ہے علی کی ماں، اور ان دونوں کے احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جب بی بی فاطمہ بنت اسد رخصت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ میری ماں کے بعد میری ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور میرا پیٹ بھرا. دیکھو خود بھوکا رہ جانا آسان ہے، بچوں کو بھوکا رکھنا. کہ میری ماں وہ فاطمہ بنت اسد جس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، میرا پیٹ بھرا، جس نے اپنے بچوں کے لیے وہ بستر فراہم نہیں کیا جو میرے لیے فراہم کی. حضور مکرم قبر میں لیٹے، جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا اپنا پیرہن عطا فرمایا، حضور کا پیرہن. آج مسلمان ناز کرتے ہیں حضور سے نسبت پر، جسے حضور کا پیرہن خود عطا ہوا ہو، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، کملی کے اوڑھنے والے. جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ چادر حضور مکرم نے عطا فرمائی فاطمہ بنت اسد کو.
اور اس کے بعد قبر میں لیٹے. آج بھی اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو کون ہے کہ جس کا بیٹا قبر میں لیٹ سکے؟ حضور مکرم آئے قبر میں لیٹے اور فاطمہ بنت اسد کو دفنایا. تو یہ وہ 4 نسبتیں ہیں. دیکھو یہ ساری نسبتیں آ کر، چونکہ شب جمعہ نا بات کو سمیٹ رہا ہوں، ساری نسبتیں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں حسین ابن علی میں. حسین کے دادا، حسین کی دادی، حسین کے نانا، حسین کی نانی، ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ، حضرت خدیجہ. یہ پورا دین، یہ پورا سمٹ کر آ جاتا ہے حسین ابن علی تک. حسین سب کے وارث ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ چکا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو اب بھی کعبہ چکا ہوا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو. حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا قدر علی ہو بطول ماں ہو. ہاں جی، یہ خانوادہ حسین ابن علی. حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد کے ذکر پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، رسول اللہ آپ سے راضی ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ازواج اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ سکون حاصل کرو. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سکون قلب کا باعث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سورہ تحریم کی آیتوں کو پڑھ لیجئے گا، حضور کی 2 ازواج کا ذکر ہے وہاں پر. میں یہاں سے، حالانکہ قرآن ہے پھر بھی میں یہاں سے نہیں تفصیل میں جاؤں گا. سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضور نے اپنی زوجہ سے ایک بات کہی اور یہ فرمایا تھا کہ کسی کو آگے نہ پہنچانا، اور انہوں نے وہ بات آگے پہنچائی اور اللہ نے حضور تک یہ بات بتا دی. حضور حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں تھے یا حضرت ام سلمہ کے گھر میں، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. اور وہاں انہوں نے شہد کھایا اور ایک زوجہ ان کو حسد ہوا. انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے ہم تو ہم مل کر یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میری تو جرأت اور حیثیت نہیں، لیکن چونکہ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ نقل کر رہا ہوں کہ ہم کہیں گے کہ آپ سے بو آ رہی ہے. اور حضور ایک زوجہ کے پاس گئے، پھر دوسری زوجہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بو آ رہی ہے. یہ سورہ تحریم کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں بزرگ علماء اہل سنت کی تفسیروں سے. حضور نے کہا کہ میں اب وہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اپنے لیے حضور نے لازم کیا. اللہ نے کہا کہ آپ وہ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ حرام نہ کریں اپنے اوپر اس شے کو. اور اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر تم دونوں نے توبہ نہ کی، اگرچہ کہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے، تو اللہ عطا کرے گا اپنے رسول کو وہ بیویاں کہ جو آپ سے بہتر ہیں، جو مومن ہوں گی، مسلمہ ہوں گی، جو عبادت کرنے والی ہوں گی، سیبات و ابکارا، جو شوہر والی ہوں گی، جو پہلے شوہر ان کے گزر چکے اور اب شوہر کے بغیر ہو چکی ہیں، یا ابکارا باقرہ ہوں گی. تفسیر میں موجود ہے حدیث میں کہ وہ کہ جن کے شوہر پہلے تھے ان سے مراد حضرت آسیہ ہیں. حضور کی جنت میں زوجہ ہے حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی. ہاں، فرعون کی بیوی دنیا میں ہے لیکن جنت میں حضور کی بیوی ہے. اور ابکارا جو باقرہ ہیں وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم بھی حضور کی زوجہ ہے جنت میں. جنت میں جو حضور کی ازواج ہے نا اس کے لیے روایت ہے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی یہاں، لیکن جنت میں حضور کی زوجہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، یہ حضور کی ازواج جنت میں. مجھے کوئی روایت دکھلا دیجئے اس کے علاوہ کہ جہاں کسی اور کو حضور کی زوجہ کہا ہو. دنیا میں حضور کی زوجہ ہونا اور ہے، جنت میں حضور کی زوجہ بننا اور ہے. یہ روایت ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا مقام ہے. تو پھر سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے پڑھی، جا کے کوئی تفسیر دیکھ لیجئے. اور اختتام سورہ تحریم کا ایسے ہوا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اس سے پہلے کا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنایا. اللہ تو اسی ترتیب سے بات کرتا ہے. ہاں، فخانتاہما، اگرچہ کہ یہ دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں
نوح اور لوط کی بیویاں فخانتاہما، لیکن دونوں نے نبی کے دین سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں. وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کیا بات ہے، نوح اور لوط کی بیویاں کافروں کے لیے مثال، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال. یہ اللہ کا نظام ہے. اب یہ بٹوین دا لائنز بہت سارے میسیجز ہیں، میں نے آیتیں پڑھ دی ہیں آپ کے سامنے، باقی آپ کے اوپر ہے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر انسان اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے. جی میں اس سے زیادہ کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن ہے یہ قرآن. اور آگے فرمایا وہ مریم ابنت عمران، حضور کی وہ ازواج کے جو جنت میں ہوں گے ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے ایک ساتھ ہی. مومنوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے. تو پھر فرمایا حضور نے کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں سب کی سردار ہے. روزہ بیدار ہے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ بس بات ختم ہو گئی. مریم بھی بتول ہیں اور فاطمہ بھی بتول ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ شادی نہ کر کے بتول ہے، فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بتول ہے. یہ فکرہ پہنچا میں نے کیا عرض کیا. ہاں ازدواج کر کے صاحب اولاد ہو کر بھی بتول ہیں. ابھی تاریخ آ رہی ہے 15 رمضان، خود حضرت عائشہ سے روایت ہے، اہل سنت کتابوں نے لکھا، میں عربی پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب یقین کی منزل تک پہنچ جائیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، جب سیدہ آتی تھی اور چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں. وَلَقَدْ، درمیان سے میں نے جملے چھوڑ دیے، لَقَدْ خُلِقَتْ مِن تِفَاحَةِ الْجَنَّةِ، سیدہ خلق ہوئی جنت کے سیب سے. حضور کو بلایا اللہ نے معراج پر، جنت کا سیب عطا فرمایا. اس لیے کانت لا تحیز، وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھی. بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ وہ جنت کے سیب سے خلق ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور وہ سیب عطا فرمایا. یہ روایت تو آپ کے ذہن میں ہے نا. اس سیب سے وہ نور زہرا منتقل ہوا. یہ سیب دنیا کا سیب نہ سمجھیے گا اسے، یہ فقط سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے یہاں پر، ورنہ اس سیب کی جو تفصیل ہے وہ بھی ہے روایت میں کہ وہ سیب ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور وہ سیب کا تصور یہ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے. یہ تو ایک مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نور سیدہ کو عرش پہ رکھا تھا. یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے فاطمہ عطا فرمائی تھی. جی اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کی تخلیق سے پہلے کیا بنایا تھا؟ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. بھائی حضور کو معراج پہ بلایا تاکہ سیدہ عطا ہو، تو زمین پر کوئی ایسی جگہ ہونا کہ جب ہم کف زہرا زمین پر تشریف لائیں تو اس مقام پر تشریف لائیں نا کہ جو عرش کے جیسا ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. تو حضور کو مل کے کہتے ہیں اللہ اکبر. سیب کھلایا اور پھر جب حضور تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے بدن مطہر سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اس لیے حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ
لقد خلقت من تفاحت الجنہ، بی بی فاطمہ خلق ہوئی جنت کے سیب سے. اور پھر فرمایا یہ ان کا فقرہ ہے کہ جو میں تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سمجھو اور یقین کرو کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت ہوئی عصر کے بعد. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ممبر پر. عصر کے بعد ولادت ہوئی، 15 رمضان کی بات کر رہا ہوں. حسن کی ولادت ہوئی وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور سیدہ نے فوراً مصلی بچھا کر مغرب کی نماز کو انجام دیا. ختم ہو گئی بات. یہ الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ، احمد بن سنان کرمانی دمشقی کی کتاب ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ اہل سنت عالم ہے. حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی عصر کے بعد، صلت المغرب، سیدہ نے مغرب پڑھی. یہ وہ پاک بیویاں ہیں اور یہ پاک خانوادہ ہے کہ جب ولادت ہو تو روزہ بھی باقی رہتا ہے، نماز بھی جاری رہتی ہے. سب ہوں گے قابل احترام، لیکن طہارت بطول کو حاصل ہے، ان کے خانوادے کو حاصل ہے. حق ہے کہ جیسے ان کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، اور جیسے ان کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. تو حق یہ ہے کہ پھر گریہ کیا جائے ان پاک ہستیوں پر کہ جو طہارت کی اس منزل پر ہوں، اور جب خدیجہ کی بیٹی کو دربار جانا پڑے. خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 3 بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں. ایک ہے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، ایک ہے فاطمہ کی بیٹی زینب، اور پھر ہے حسین کی بیٹی سکینہ. یہ 3 مظلوم بیٹیاں ہیں تاریخ کی، جن سے بڑھ کر کوئی مظلوم بیٹیاں نہیں گزری. جب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن باقی تمام فرائض حضور مکرم نے انجام دی. جنت المعلیٰ میں بی بی دفن ہے، جہاں ابو طالب بھی مدفون ہے، جہاں حضرت عبد المطلب بھی مدفون ہے. اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے جنت البقیع کو جہاں مسمار کیا، تو جہاں فاطمہ کا حرم مسمار ہوا وہاں ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا حرم بھی مسمار ہوا. نہ ماں کی کوئی قبر اور حرم اور زری ہے، نہ بیٹی کی کوئی زری اور قبر ہے، فقط قبر کا نشان ہے، گنبد تو کوئی نہیں. خدیجہ الکبریٰ کو حضور مکرم دفن کر کے جب واپس پلٹے تو روایت میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں فریاد کر رہی تھی. گھر میں فریاد کرتے ہوئے کہتی تھی کہ بابا میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے. شیب ابی طالب کی روایت پڑھوں. شیب ابی طالب جہاں اس بی بی نے 3 سال گزارے رسول اللہ کے ساتھ، تو بالکل یہ وہ زندان شام والی کیفیت تھی. یہاں پر جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا زندان شام میں، ویسے ہی بی بی فاطمہ تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ 2 برس سے لے کر 5 برس تک. یہ 3 سال بی بی فاطمہ نے اپنی ماں کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے، جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا. کچھ اتنا مل گیا کچھ جو جسم و جان کے رشتے کے لیے کافی ہو، اس کے علاوہ. اور حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، کیا احسان ہے واقعی اس بی بی کا. حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کبھی کبھار کھانا پہنچایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب نے. اس کے علاوہ ایک کیفیت یہ آئی کہ پھر کھانا ختم، پانی ختم، تو جڑی بوٹیوں کو نکال کر جو ان کی نمی تھی انہیں چوس کر کچھ اپنے آپ کے لیے پانی کا اور تازگی کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی وہ حضرت خدیجہ، بہرحال رسول اللہ تو علم رسالت سے سب جانتے ہیں، لیکن دنیا کے اسباب یہی تھے. جب خدیجہ کی اولادوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے، چاہے وہ مولا موسی کاظم ہوں یا امام رضا ہوں، ان سے پہلے مولا محمد باقر ہوں، مولا جعفر صادق ہوں، سب خدیجہ کی اولادیں تھیں جو زہر سے ماری گئی. تو پھر ان کی ماں زہر سے کیسے نہ جاتی. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ایک جڑی بوٹی ایسی کھا لی کہ جو زہریلی تھی، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت واقع ہوئی.
کہ شیب ابی طالب سے باہر آئیں اس انداز میں کہ میں نے کچھ علماء سے تو یہاں تک سنا ہے کہ گویا اب چل نہیں سکتی تھی بی بی کو اٹھا کر لایا گیا، جیسے گویا ایک میت لائی جاتی ہے۔ یہ ختیجہ کے مصائب ہیں، اللہ اکبر۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا فریاد کرتی تھی کہ بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوا اور تسلی دی، کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے، اور درود و سلام کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ خدیجہ جنت کے ایک محل میں ہے، جن کے دائیں جانب آسیہ کا محل ہے، بائیں جانب حضرت مریم کا محل ہے۔ اللہم السلام و منک السلام و علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی جانب ساری سلامتی ہے، اسی کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اسی کی طرف سلامتی ساری واپس پلٹتی ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وصال پر حضرت فاطمہ زہرا کو تسلی دی گئی۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی زندان شام میں بھی ہوگا، سکینہ کو تسلی دینے والا۔ سکینہ کو تسلی ایسے دی گئی کہ کبھی شیور کا تماچا تھا، کبھی عمر سعد کا کوڑا تھا۔ ہائے ہائے، میں نے کہا نا یہ بیٹیاں بڑی مظلومہ ہیں۔ جب خدیجہ رخصت ہوئی تو فاطمہ 5 برس کی تھی، جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زینب 5 برس کی تھی۔ جنت سے ایک کفن روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوا تھا حضور مکرم کے پاس۔ جب کفن کا اہتمام نہ ہو سکے تو جنت سے کفن نازل ہوتا ہے ان ہستیوں کے لیے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یہ فقط حسین ابن علی کا وہ امتحان ہے کہ حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی جلدی ریت پر۔ میں امام حسین کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، جب پیاس لگے تو کہنا السلام علیکم۔ جب افطار کے بعد پانی دیکھنا تو یاد کرنا حسین کے اس وقت کو کہ جب 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں تھا۔ حسین نے اس وقت آپ شیعوں کو یاد کیا ہے، فرمایا یا شیعتی مہما شربتم ما عزب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، اگر کبھی میٹھا پانی مل جائے تو تم حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، کبھی کسی غریب کا ذکر ہو تو حسین کی غربت پر ضرور رونا۔ پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کیسے حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، 3 بھاگ کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھ میں پلٹ گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور مکرم خود قبر میں اترے، اہتمام کے ساتھ دفن کیا۔ یاد ہے کچھ جب بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے گئی نا تو علی بن ابی طالب قبر زہرا پہ بیٹھ کے مرثیہ پڑھتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بعد سیدہ کی جدائی اس بات پر دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا، علی تنہا ہو گیا۔ ایک روایت اور حضرت خدیجہ کے لیے سن لو، میں بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ روایت ملتی ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، یہ روایت ان کے ظہور کے بعد کی بھی ہے، بعض جگہوں پر قیامت کے لیے لکھی بھی ہے، تو مقام عدل پر رسول اللہ تشریف لائیں گے زمانہ رجعت میں تمام ائمہ کے ساتھ، اور مسجد کوفہ میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور کہیں گے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ آج آئے اور آج یہاں سے انصاف ہوگا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی اور پوچھیں گی کہ یا رسول اللہ میں اس امت کی ماں تھی تو کیا میں نے ماں بن کر نہیں پالا تھا اس امت کو؟ رسول اللہ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس امت کو ایسے ماں بن کر پالا کہ جو حق مادری تھا وہ آپ نے عطا کیا اور آپ نے پورا کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ ایک لاشا سامنے رکھیں گے جو ان کے نواسے محسن کا لاشا ہوگا، اور فرمائیں گی کہ یا رسول اللہ میرے اس نواسے کا قصور کیا تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے میری بیٹی کے شکم میں مار دیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بیوی خدیجہ آپ حضرت محسن کے لاشے کو لے کر آئیں تو فاطمہ الزہرا محسن کے لاشے کو کیوں نہ لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ جب نانی آئی ہیں تو نواسے کے لاشے کو لے کر، اور فاطمہ آئی ہے پوتے کے لاشے کو لے کر، اور فرمائیں گی یا رسول اللہ اے میرے بابا میرا پوتا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ آخری جملہ یہ ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھائیں گی جہاں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور
یشفع لاجل ھذا المقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس، میری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو۔ یہ روایت آپ نے سن لی، شب جمعہ ہے، ایک فقرہ مجھے کہہ لینے دیجیے، پھر کبھی اللہ جانے کب ملاقات ہو آپ سے۔ میں نے حضرت خدیجہ کا ذکر، بی بی فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو گیا مصائب میں، جتنا میری بساط اور اوقات تھی آپ رو چکے۔ شب جمعہ کے حوالے سے ایک جملہ مرحومین کے احسان ثواب کے لیے۔ ایک ہمارے بزرگ عالم تھے ملا عباس مازندرانی، وہ پہنچے کربلا شب جمعہ، پیدل چل کر گئے تھے کئی دنوں کا سفر کر کے۔ آج تو جب مومنین جاتے ہیں نا تو موقف لگے ہوتے ہیں، وہ زمانے کی بات ہے کہ جب گئے تھے کہ جب کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو تنہا جب وہاں پہنچے تو مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ مولا شب جمعہ ہے، تو جب کوئی کسی کے حاضری دیتا ہے تو اپنی بات تو بعد میں کرتا ہے، اگر اس کے کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ پیش کرتا ہے، لیکن اے مولا جس کے گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ ہوگا، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائیں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں؟ تو مولا اب دیکھو اشرا بھی اسی خاطر ہوتا ہے نا، شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں، لیکن کس خطیب میں یہ دم ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھ سکے؟ تو ایک دن حضرت قاسم سے منسوب ہے، ایک دن ابوالفضل عباس سے منسوب ہے، جو ہم پڑھ نہیں سکتے ایک ساتھ، وہ حسین نے ایک دن میں اٹھائے تھے لاشیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو ملا عباس کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں، میں مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آئے گا میں وہ پڑھ دوں گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، تو شب جمعہ تھی اور ملا عباس نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اب میں شہادت اکبر نہیں پڑھوں گا، آپ آ چکے مجلس میں گریہ بھی کر چکے ہیں، لیکن نام علی اکبر فقط گریہ کے لیے کافی ہے، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذیشان الجوالی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اکبر فقط چہرے ایسے تھے کہ ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب شب جمعہ پڑھے زری امام حسین کے سامنے، اب میں فرش اعلیٰ سے دعا کر رہا ہوں اپنے لیے آپ کے لیے کہ پروردگار تو ہمیں حسین کی زیارت شب جمعہ نصیب فرما، کربلا مولا۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا مجھے چند دنوں بعد پہنچنا ہے کربلا مولا، انشاءاللہ آپ سب زیارت میں رہیں گے۔ 21 رمضان مجھے توفیق ہوئی تو مولا علی کے حرم میں، اور شب 23 رمضان شب قدر کربلا مولا حسین کے حرم میں، تو ایک سلام اجتماعی آپ سب کی جانب سے میرے ذمہ رہا۔ تو ملا عباس کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب پڑھے اور میں واپس پلٹا، بہت گریہ ہوا، تو میں نے خواب میں شب جمعہ ہی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ حسین نے کہا ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے مجھے میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ دیا۔ تو میں تجھ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، جب تو اپنے شہر واپس جانا تو وہاں ایک شخص کا نام لیا کہ وہ میرا شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو ملا عباس نے تڑپ کر کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہنے آتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اے اللہ عباس آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کسی غم میں نہ ہو جائے، کربلا جانا نصیب کرے، ایک طرف بین الحرمین غازی کا حرم، دوسری طرف حسین کا۔ کہ اے اللہ عباس شب جمعہ آئندہ کبھی میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہ پڑھتا۔ تو میں نے کہا مولا کیا غلط پڑھ لیا، خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے علی اکبر کے مسائل پڑھے ہیں سیدہ کو رش آ گیا۔ دادی نے پوتے کے مسائل سنے، رش آ گیا۔ علی سے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت من فنائه، السلام علی الحسین
رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا جياد اشفع لنا رمضان حسين غزلنا يا جياد اشفع آخری مرتبہ سب مل کے یا جیاد عند اللہ اشفع لنا